بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان جیسے کہ تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار سے مروی ایک روایت جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور دو طریقوں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، دو مختلف راویوں نے اس کا سلسلہ اسناد جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا یا اس کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین مبین میں ہم نے آج کل کے دور میں، خاص کر اس پرفتن دور میں، بڑا آسان سمجھ لیا ہے کہ کسی بھی چیز کو عقیدے کا، دین کا حصہ بنا لینا اور پھر اس کا پرچار کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، خود بھی قائل ہونا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا، اور یہ بدقسمتی سے اس میں عام عوام جو ہیں وہ ان کا قصور نہیں ہے ان نئی بدعتوں کو بڑھاوا دینے میں، ایجاد کرنے میں، بلکہ یہ ان کا قصور ہے کہ جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی، اصول کافی میں بھی ہے، دیگر معتبر روایات میں بھی اس کا ملتا ہے سلسلہ اسناد اس روایت کا، امام صادق علیہ السلام والی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے، خاتم الانبیاء سرکار سے، کہ جب معاشرے میں اس طرح بدعات کا اظہار کھلے عام ہونے شروع ہو جائے، خرافاتی عقائد پھیلنا شروع ہو جائیں، لوگ دین مبین کی اصل چیزوں کی جگہ اپنے طور طریقے ایجاد کر کے دین کا حصہ بناتے جائیں، یعنی مفہوم ہے اس روایت کا، اور ایسے میں وہ اہل علم، وہ علماء کہ جو دین کا علم رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے اور جن کو پتہ ہے کہ حق کو چھپایا جا رہا ہے، سنت کو ترک کیا جا رہا ہے، بدعات کو بڑھاوا دیا، اور وہ خاموش بیٹھے رہیں، مسلطوں کا شکار ہو جائیں یا پیسے کی ٹیپ ان کے منہ پر لگ جائے، علماء حق تو بچارے وہ اپنی صحیح اور کوشش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، گو کہ ان کی تعداد بالکل انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، لیکن جو اکثریتی ہیں یہ پھر ان کی خاموشیاں، ان کی مصلحتیں جب دیکھتے ہیں، آپ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، انڈیا پاکستان کی آپ مثال لے لیں کہ تشیع میں یہاں پہ کون سی رسم جو ہے ہر سال اضافہ کر کے اس کو شاعر حسینی کے نام سے، عزاداری کے نام سے، کس طرح سے وہ جناب بالکل وہ پنجابی کا لفظ ہے ٹوچن کر دیتے ہیں، دو چیزوں کو ملانے کو ٹوچن، کس طرح سے ٹوچن کیا جا رہا ہے، ہر سال ایک نئی بدعت مارکیٹ میں آ رہی ہے، ہر سال ایک نیا، اور اس کو جناب ہضم کر جاتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ جی اس سے عزاداری میں اضافہ ہوگا۔ اس میں اب زنجیر زنی کے حوالے سے یہ لوگ کہ جی وہ مطلب اس طرح کا شاعر اثر انجام دینے میں کوئی قباحت نہیں، جس میں لوگ کھڑے ہوں، متوجہ ہوں، پوچھیں جی یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کو بتایا جائے، اور وہ مکتب بالکل بیس لیس اور بے بنیاد جناب گھڑے ہوئے ان کے طور طریقے ہیں۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جناب زنجیر زنی کی تاریخ آپ 200 سال 250 سال سے پیچھے لے جا نہیں سکتے، تو اس سے پہلے جو تشیع پھلی پھولی، اس سے پہلے جو عزاداری امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام پھیلتی آج ہم تک پہنچی ہے، تو پھر وہ کس کی مرہون منت ہے اور یہ تو امام کا کبھی معیار رہا ہی نہیں، یہ تو شیوہ اہل بیت ہی کبھی نہیں رہا کہ اس طرح کی جو ہماری سوچ ہے کہ جناب یہ بھی دین میں شامل کر لیں، وہ بھی کر لیں، اس سے کیا ہوگا جی لوگ در اہل بیت کے قریب آئیں گے، اس سے کیا ہوگا جی لوگ مصائب حسین کے قریب آئیں گے علیہ السلام۔ نہیں، اہل بیت نے ہمیشہ سیدھی کھلی اور نکھری بات کی ہے، جس کو پسند آئے فابہا، جس کو نہیں پسند آئے نہ سے، انہوں نے کبھی اللہ کی ناراضگی کے علاوہ، اللہ کی خوشنودی کے علاوہ لوگوں کی خوشنودی اور ناراضگیوں کی پرواہ کوئی نہیں کی۔ اور یہ علماء جو انبیاء کے وارث ہے، یہ جو ایک روایت آتی ہے، یہ کس چیز کے وارث ہیں پھر آپ بتا دیں؟ یعنی اگر انہوں نے ہر معاشرے میں پھیلتی پھلتی پھولتی بدعت کو پہ خاموش رہنا ہے اور اس کو دیکھنا، بلکہ حسب توفیق حصہ بھی ڈالنا ہے، مطلب جو اسلامی سلام ہے، جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کا سلام ہے، سلام کرنے کا طریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا سلام علیکم، جو قرآن میں بھی کوٹ ہوا کہ اہل جنت جو ہے اس طرح سے سلام کریں گے۔ اب کس طرح عقیدے، مودت، محبت اور عشق اور شیعت کی جمعیت بچانے کی خاطر انہوں نے وہ آغا خانیوں کا ایک سلسلہ جو ہے نصیریہ اور آغا خانیوں کا یا علی مدد کا جو وہ ساتھ اٹیچ کر لیا۔ کئی جگہوں پر کہا گیا کہ جناب حرج کوئی نہیں، پہچان ہو جاتی ہے، کئی جگہوں پر کہا گیا کہ جی السلام علیکم بولنے کے بعد اگر ساتھ نتھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی آہستہ آہستہ کیا اس کا نقصان کیا ہوا
یعنی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کوئی بدعت ایسی نہیں کہ ایجاد ہو اور سنت ایک سنت اس کی وجہ سے منہدم نہ ہو، ختم نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ آہستہ 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 السلام علیکم بالکل کم رہ گیا، اور خالی یا علی مدد، یعنی دو افراد نے آپس میں ملنا ہے، دو مومنین نے، تو ان کی جو پہچان ہے وہ السلام علیکم یا علی مدد کی جگہ خالی یا علی مدد رہ گئی۔ جو معصومین کی سیرت ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے، ختم، یہ والی چیز جو ہے وہ رائج ہو گئی۔ اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بدعت کی تعریف میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب بدعت کرنے والا گویا کہ خاموش پیغام دے رہا ہے، خدا نخواستہ، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے پتہ نہیں دین پہنچانے میں، مطلب اللہ تعالیٰ نے احکام بتانے میں ہمیں معاذ اللہ کو کمی رہ گئی، یا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء جو آئے جی انہوں نے اس کو معاذ اللہ اس طرح سے پہنچایا نہیں، جو بدعتی اٹھ کے طریقہ وہ پورا کر رہا ہے، کھانا پورا کر رہا ہے جو کھانا خالی رہ گیا تھا، نہیں۔ بدعت کا مطلب ہے کہ آپ انڈائریکٹلی، ہم جو ہیں وہ ہادیان دین کے اوپر یہ خدا نخواستہ معاذ اللہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جی یہ وہ بتانا بھول گئے تھے تو ہم نے، تو بدعت سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ آج کی روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس میں امام صادق علیہ السلام خود نقل فرما رہے ہیں ایک بدعتی کا قصہ، اور پھر بتا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں ہمیں، اور دیگر بھی پھر دو چھوٹی چھوٹی روایات اس کے ضمن میں اسی کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ابتدائیہ بتانے کا جو تمہیدن گفتگو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں میرے بھائیوں دیکھیں، بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت ہر وہ طریقہ، ہر وہ جو چیز کہ جو ان باعنوان دین میں بے شک شامل کرنے والے نے اس کو دین کا حصہ بنا کے شامل نہیں کیا، لیکن وہ رائج اس طرح سے ہو گیا کہ دین کا حصہ لگنا شروع ہو گیا، مراسم دینیہ کا وہ حصہ بن گیا، اور اس کے مطابق چلنے والا ہی مومن کہلایا، تو اس سے اختلاف کرنے والا یا اس کے اوپر بات کرنے والا مقصر کہلایا۔ اب جس نے شامل اس کو کیا تھا بے شک خود بیٹھ کے پچھتاتا رہے ہم، لیکن اس کا بار اس کی گردن پہ بھی جائے گا، انٹل انلیس کہ وہ اٹھ کے سرے عام ایک ایک کو پھر متوجہ نہ، آج یہ روایت میں آپ سنیں گے، ایک ایک کو پھر وہ اس بدعت سے ہٹا نہ لے۔ تو بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے دین میں، دین کے عنوان سے کوئی چیز عقائد کا حصہ بنا دینا، کسی چیز کو احکام دین کا حصہ بنا دینا، کسی چیز کو اتنا کمپلسری، اتنا ضروری قرار دے دینا کہ جناب یہ نہ کیا تو نماز نہ ہوئی، یہ نہ کیا تو عزاداری نہ ہوئی، یہ نہ کیا تو جناب روزہ نہ ہوا۔ مطلب کسی بھی چیز کو آپ کو اور مجھے، علماء تک کو، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے جناب اس کو بڑھاوا دیتے پھریں۔ یہی وجہ ہے، یہ جو ولایت تکوینی نے ریپلیس کر لیا توحید کو آگے، یہی وجہ ہے۔ اب اس کا بار وہ لوگ اٹھائیں گے کہ جو بالکل ہلکا سا بھی یہ کہتے رہے کہ جناب حرج کوئی نہیں، وہ کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ انہوں نے محبت اور مودت اہل بیت میں لوگوں کو لائسنس جاری کیے، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد بھی، معلوم پڑ جانے کے بعد بھی کہ اس کا بار کس قدر زیادہ ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا آخرت میں سلوک ہونا، اور کتنے لوگوں کے، دیکھیں ہر ذہن ایک جیسا تھوڑی ہے، ہر بندے نے آپ کی بات پوری تھوڑی سننی ہے۔ اب جس طرح قبلہ نجفی صاحب والا معاملہ ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، قبلہ نجفی صاحب کی ویڈیو بھی موجود ہے تو ان کی تحریریں بھی موجود ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو توسل شخصی ہے غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ طریقہ ہے اور مفضول طریقہ ہے، اس سے افضل طریقہ یہ ہے کہ واسطہ اور وسیلہ ان کا پیش کر کے براہ راست خدا سے مانگا جائے۔ لیکن جائز کہا انہوں نے، اب کیا ہوا کہ یہ غیر عاقلانہ، غیر دانشمندانہ، یہ مفضول، یہ ساری باتیں وہ ٹولہ سکپ کر دیتا ہے، آخری بات پکڑ لیتا ہے، اور اسی کا پھر وہ بڑھا کے پیش کر کے لوگوں پہ منافقین کا فتویٰ، مقصریت کا فتویٰ، یہ فتویٰ وہ فتویٰ، یعنی پہلی، اور اسی طرح قبلہ نجفی صاحب کے دوسرے معاملے کے ساتھ ہوا کہ چونکہ بے شک جملہ یا علی مدد میں نحوی غلطیاں ہیں، اس کی چول سیدھی نہیں جی، لیکن کہنا جائز ہے۔ اب چول سیدھی نحوی غلطیاں یہ سائیڈ پہ کر دیا ان لوگوں نے، کہنا جائز ہے کو پکڑ لیا، اب وہ اس کے اوپر بحث اور مباحثے۔ تو یہ مطلب بتانے کا طریقہ ہے کہ یہ ہر بندے کا ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہے، تو جب یہ اتنی سی بھی احتیاط کا دامن ہم توحید کے معاملے میں بیک فٹ پہ جاتے ہیں نا، تو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، مطلب 2 انچ آپ ان کے لیے جگہ چھوڑیں گے، یہ 10 انچ خود ہی گھیر لیں گے۔ تو آج کی روایت جو ہے وہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ خدا کے واسطے جو دین، قرآن اور متواتر حدیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کی بنیادوں پر قائم رہیں، ٹھہر جائیں، سنبھل جائیں، کسی چیز کو سنت سمجھ کے، کسی چیز کو مطلب اب یہ دیکھیں جو کہا جاتا ہے یہ سنت نبوی ہے، کہو یا علی مدد، اس کو کچھ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ جملہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے ادا ہوا؟ اب یہ پھیل گیا، اب روتے رہیں بیٹھ کے، اب کہتے رہیں کہ جناب قربت کی نیت سے، فلانے کی نیت سے، انہیں
عوام کہے گی جاؤ کام کرو، آپ لوگوں نے تو ہمیں کہا سنت نبوی ہے، کہو یا علی مدد۔ تو بہرحال چلتے ہیں جی، کتاب ثواب العمال و عقاب العمال، یعنی وہ اعمال جن پہ ثواب ہوگا تو وہ اعمال جن پہ سزا ملے گی، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی مشہور کتاب۔ اس میں جناب ایک روایت جو آخری باب میں ہم نے پچھلی دفعہ، اب اس کتاب سے ہم نے اسی طرح کرنا ہے کہ ایک درس جو ہے جو ثواب العمال یعنی وہ اعمال جن پہ ثواب ہے اس میں سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر اگلے درس میں جو عقاب العمال ہے جن پہ سزائیں ہیں ان میں سے کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ اس کا عنوان نمبر 99 ہے، اور جس کی ہائیڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین میں بدعت ایجاد کرنے والے کی سزا۔ اچھا لکھتے ہیں کہ جی میرے والد نے فرمایا، یعنی شیخ صدوق سے یہ سلسلہ اب چل رہا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے روایت کی یعقوب بن یزید سے، انہوں نے محمد بن عمیر سے، انہوں نے حشام بن حکم سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور ایک اور دوسرے طریقہ میں اس روایت کو محمد بن عمران سے، انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ یعنی یہ ایک روایت دو مختلف جگہوں سے نقل ہوئی ہے، سلسلہ اسناد آپ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے، پڑھ دیا گیا ہے۔ اچھا امام نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرتا تھا، جب آہستہ آہستہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرنے پہ وہ قادر نہ رہا تو اس نے حرام طریقے سے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ دنیا کو حرام طریقے سے حاصل کرنے پہ بھی آہستہ آہستہ اپنی قدرت کھو بیٹھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے شخص، یعنی ہمدرد بن کے آیا، کسی بزرگ کے اولیے میں آ گیا ہوگا، کسی نوجوان کے یا کسی بھی طرح بارہ، اس کے پاس آگے کہتا ہے، شخص بے شک تو دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا تو نے، مگر اس پر قادر نہ رہا، پھر تو نے حرام طریقوں سے زور آزمائی شروع کر دی دنیا حاصل کرنے کی، اس پہ بھی تیری قدرت نہ رہی، کیا اب میں تجھے ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کی وجہ سے تیرے مال اور تیری دنیا میں کثرت ہو جائے اور تیری پیروی کرنے والے کثیر ہو جائیں، یعنی مریدین یعنی فالوورز، جی یعنی مقلدین تیرے اتنے ہو جائیں کہ جناب ہر جگہ تیرا ڈنکا بج رہا ہو اور تیری لوگ بیعت میں آ رہے ہوں، تیری مریدی کر رہے ہوں یا تجھے فالو کر رہے ہیں، جو بھی عنوان آپ دے دیں۔ اس نے کہا کہ ضرور یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ مال و زر بھی حاصل ہو جائے اور فالوورز بھی یعنی پیروکار بھی مل جائیں۔ شیطان نے کہا کہ تو اس طرح کر، دین میں کوئی بدعت ایجاد کر اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اور دعوت اچھائی کے عنوان سے، مطلب کوئی بدعت ایجاد کرے گا یہ تھوڑی بتائے گا کہ میں جان بوجھ کے بدعت، یا وہ تو یہی کہے گا کہ جناب یہ بڑی اچھی، اس سے یہ ہوتا ہے قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے مقدس ہستیاں راضی ہو جاتی ہیں یا اللہ راضی ہو جاتا ہے اپنی طرف سے طور طریقہ نکال کے۔ اچھا اس شخص نے آہستہ آہستہ یہ کام انجام دینا شروع کر دیا، لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی، لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی اطاعت کی، اور دنیا اس تک پہنچ گئی۔ پھر دنیا اس قدر اس تک پہنچ گئی کہ اس کے پیروکاروں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو گیا، بے پناہ اضافہ، مال و زر میں بھی اچھے گھر آ گئے، ہر چیز آ گئی۔ یہ جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں پروٹوکول مل جاتا ہے، گاڑیاں، بینک بیلنس، فون اٹھایا ٹون ٹون، اور جی بچے کی فیس، اچھا کہ بلا میں ابھی صبح ہی جناب رسید، ٹون ٹون ٹون، کیا ہوا جی جناب یہ معاملہ ہو گیا جناب، اچھا جی یہ زیارت پہ جانا ہے جی، اچھا جی، مطلب گھر بیٹھے پھر، حالانکہ علماء حق ہیں وہ ہمیشہ مطلب مصیبتوں اور مشکلوں سے گزریں گے، یہ بھی ایک معیار ہے کہ عالم حق جو ہوگا وہ بیچارہ اس کو یہ سہولت نہیں ہوگی کہ موبائل اٹھایا، جی ذرا 2 لاکھ تو ٹرانسفر کر دیں، وہ بچوں کا یہ مسئلہ تھا، یہ جی یہ کرنا، اب گھر نیا لینا ہے جی، یہ علماء حق بیچارے تو بس۔ اچھا بے پناہ اضافے ہوتے گئے، کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس کے بعد اس نے غور و فکر کیا اور اس کے ضمیر نے کہا کہ ہائے کتنا برا کام کیا ہے تو نے۔ اس کے ضمیر نے کہا کہ تو نے بدعت ایجاد کی اور اس کی جانب لوگوں کو دعوت دی۔ پھر یہ اس نے سوچا کہ میں اپنے لیے کوئی توبہ نہیں دیکھتا مگر یہ کہ میں ان کو دعوت دوں اور ان سے کہوں کہ جس طرف میں نے دعوت دی تھی، جس عقیدے یا جس طریقے یا جو بھی اس وقت اس نے ایجاد کیا تھا وہ باطل تھی، وہ دعوت ہی باطل تھی، اور فقط میں نے بدعت ایجاد کی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر لوگ متوجہ ہوں گے، اس نے یہ سوچا کہ بھئی چلو مال و زر کما لیا، عیش وش کر لی، سارا کچھ کر لیا، اب جاتے جاتے جناب ہم بھی مطلب یہ ان کو دعوت دے دیں کہ بھئی یہ غلط طریقہ تھا، مجھے غلطی ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، لوگ میری باتیں سن لیں گے تو میری آخرت بھی سیو ہو جائے گی، دنیا تو میں نے آلریڈی کر لی۔ اچھا اس نے جا کے لوگوں سے اس بات کا اظہار کیا تو لوگ کہنے لگے تو جھوٹ کہتا ہے، وہی حق ہے مگر تو اب شکوں میں پڑ گیا ہے، تجھے اپنے دین کے سلسلے میں شک پیدا ہو گیا، حالانکہ حق وہی تھا جو تو نے ہمیں بتایا ہے، جس چیز پہ تو نے ہمیں لگا دیا ہے، لوگ کہتے ہیں اب یہ حق ہے، تجھے شیطان نے گمراہ کر دیا کہ تو شک اور تردد میں آ گیا۔ یہ اب آپ دیکھ لیں، اب وہ امام نے جو واقعہ بتایا اس کو آج کے اس کے اوپر آپ ٹیلی کر کے دیکھ لیں کہ جب کچھ عرصے بعد وہی عالم جس نے 30-40 سال ممبروں پہ پڑھا ہے اور آپ کو ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ ان سے مانگ لیا اس سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے، کل کو وہی آگے کہے گا کہ نہیں یار میں غلطی
تو لوگ کہیں گے اب تو شک کا شکار ہو گیا، تو صحیح بتایا تھا ہمیں، ایک ہی بات ہے، اس لیے بڑا ڈر جانے کا مقام۔ اچھا، جب اس نے یہ صورتحال دیکھی کہ یار لوگ تو مجھے ہی جھوٹا کہنا شروع ہو گئے اور مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ تجھے اشتباہ ہو گیا ہے، تو شک میں پڑ گیا، تردد کرنے لگ پڑا ہے، تو اس نے ایک کیل کے ساتھ زنجیر کو زمین میں مضبوطی سے گاڑا اور پھر اس کو اپنے گلے میں ڈال دیا اور کہا میں اس زنجیر سے اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گا جب تک اللہ عز و جل میری توبہ قبول نہ فرما لے۔ بس اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے اس زمانے کے نبی کی طرف ایک وحی نازل فرمائی کہ فلاں شخص یہ حرکتیں کر رہا ہے، اب جا کے اسے کہہ دو۔ اب سنیے گا، اب آگے بہت الارمنگ پوزیشن ہے خاص کر ان کے لیے، یہ تو انہی سے تو ترجمے ہو کے پہنچے ہیں، اب ان سے کیا چھپا ہوا ہے، ان کو نہیں پتا کہ جب ہم کسی بدعتی چیز کا بڑھاوا دیتے ہیں اور اس کو مودت کے نام پہ، عزاداری کے نام پہ جائز قرار دیتے تھے، اس کا بار کس کے سر پہ، ان کو نہیں پتا۔ اچھا، نبی کو وحی کی اللہ پاک نے کہ فلاں شخص جناب اپنے آپ کو وہ زنجیر سے باندھ کے بیٹھ گیا کہ جی اللہ مجھے توبہ میری قبول کرے گا تو میں آزاد ہوں گا ورنہ میں ایسے ہی ہوں، تو اے نبی تو اس طرح کر، تو جا اور اسے جا کے کہہ کہ میری عزت کی قسم اگر تو دعائیں کرتا رہے یہاں تک کہ تیرے جسم کے جوڑ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تب بھی تیری دعا اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک ان لوگوں کو جو تیری ایجاد کردہ بدعت اپنا کر مر گئے ہیں واپس صحیح عقیدے پر نہ لے آئے تو تیری توبہ نہیں قبول کروں۔ جب آپ دیکھ لیں، جاؤ مرے ہوئے زندہ کر، ان کو پلٹا واپس دنیا میں، ان کا عقیدہ ٹھیک کرا، پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ اچھا جی، یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت ہے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن نے، یعنی اوپر والی روایت کا خلاصہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے سب، لیکن دین کے معاملے میں اللہ نے کہا نہیں، تو تیرے جوڑ بھی علیحدہ ہو جائیں توبہ اب تب تک قبول نہیں ہے جب تک جو دنیا سے چلے گئے اسی عقیدے کو لے کے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے اور ان کا تو عقیدہ ٹھیک نہ کرا لے، نہیں، امپاسبل۔ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے روایت کی یعقوب بن یزید سے اور انہوں نے حماد ابن عیسیٰ سے، انہوں نے حریز سے، انہوں نے سلسلے کو بلند کیا اور فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی آگ کی جانب ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے والد نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے روایت کی احمد بن ابی عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے ابو خالد سے، انہوں نے محمد بن مسلم سے، انہوں نے ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ کم ترین چھوٹے سے چھوٹا شرک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی رائے نظریہ کو ایجاد کرے اور پھر اس کی بنیاد پر محبت کرے اور دشمنی کرے۔ دیکھ لیا، چھوٹے سے چھوٹا شرک، یعنی شرک میں آ گئی نا یہ چیز کہ کسی رائے کو ایجاد کیا جائے، کسی نظریے کو گھڑا جائے، عوام کے سامنے پیش کیا جائے، اسی نظریے کی بنیاد پر بھی محبتیں اور دشمنیاں شروع ہو جائیں۔ اب آپ دیکھ لیں، زنجیر زنی کے قائل، زنجیر زنی کے نا قائل، یعنی جو اس کو بدعت سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی محبت اور دشمنی کی بنیاد آ گئی۔ السلام علیکم یا اہل مدد پہ اختلاف کرنے والے کہ یار یہ کسی امام سے ثابت نہیں ہے، بھائی کیا ہو گیا ہے تم لوگ کدھر، اس سے کیا کہا جاتا ہے مکسر، اس کو محفلوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو محبت اور دشمنی کی بنیاد آ گئی یہ بدعت یا کوئی بھی بدعت۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا عبداللہ ابن جعفر حمیری نے، انہوں نے روایت کی محمد بن حسین بن ابی الخطاب سے، انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، انہوں نے جناب ابو حمزہ صومالی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کم ترین بت پرستی کیا ہے، کم ترین بت پرستی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کسی شخص کا کسی چیز کو بطور بدعت ایجاد کرنا، پھر اسی کی بنیاد پر محبت کرے اور اسی کی بنیاد پر دشمنیاں روا رکھے، یہ کم ترین بت پرستی ہے۔ آ جائیں اب آپ دیکھ لیں، شرک، بت پرستی، توبہ قبول نہیں، کیا کیا عنوانات ہیں، اس کسی چیز کا نظریہ رائے عوام میں پھیلا دینا اور اس پہ پھر قائم خود بھی رہنا دے دوسروں، اور پھر اس کی بنیاد پر محبت اور دشمنیوں کا سلسلہ شروع ہو جانا۔ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن نے، انہوں نے روایت کی محمد بن حسن صفار سے، انہوں نے یعقوب بن یزید سے اور انہوں نے امی سے، انہوں نے اپنے اسناد کے ساتھ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت بدعت ایجاد کرنے والے کی توبہ کی قبولیت سے انکار کرتا ہے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا یعنی اس کے لیے معافی کیوں نہیں؟ فرمایا چونکہ بدعت ایجاد کرنے والے کا دل اس بدعت کی محبت سے سیراب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا میرے والد نے فرمایا کہ بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے روایت کی احمد بن ابی عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ہارون بن بہم سے، انہوں نے حفص بن عمر سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے
یعنی امام باقر علیہ السلام سے، اور آپ نے مولا علی سے کہ مولا علی نے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا کہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدعت ایجاد کرنے کی طرف جائے گا پھر وہ اس کی عزت و تقریر کرے گا تو یقیناً وہ اسلام کی نابودی اور بربادی کے کام میں قدم بڑھائے گا۔ یعنی خلاصہ روایت کے بدعتی کا احترام کرنا، بدعتی کو عزت اور توقیر دینا، بدعتی کے احترام میں جگہ چھوڑ دینا، بدعتی سے احترام راو رسم رکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اسلام کی نابودی اور بربادی کے لیے تم لوگوں نے اس کے ہاتھ بٹائے۔ اب آ جائیں، یہ کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب یہ آخری روایت پکڑ لیں کہ جس نے بدعتی کو عزت دی، عزت و احترام، قبلہ و کعبہ، حجت الاسلام والمسلمین، فلانا، اور بدعتی کی پہچان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس عذر ہوگا کہ جی ہم تو سننے والے ہیں، پڑھنے والے تو ہم ہیں نہیں، ہمیں تو توفیق نہیں ہے، ہم نے تو مطلب نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ جو ہے بس نام رٹنے ہیں بس، اور پڑھنا تو ہے نہیں، تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے تو علم دین سیکھنا پڑے گا آپ کو، اتنا کہ کم از کم کہ جو آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھا دے، سنت اور بدعت کا فرق بتا دے جی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک آپ عقائد کے ضمن میں یا کسی بھی ضمن میں ایک چیز آپ کو واجب کر کے بتائی جا رہی ہے، یعنی السلام علیکم یا علی مدد کو زبانی یہ واجب کہیں نہ کہیں لیکن فی زمانہ جو رائج ہو چکا ہے وہ واجب کی اس سے ہو چکا ہے۔ مختلف بدعتیں ہیں، نیازوں کے نام پہ کئی ہیں، خود سے گھڑ لیں، تاریخ خود سے مقرر کر لیں، خود سے ہی اس کے عنوانات ڈھونڈ لیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اس طرح کی ترویج آپ کے سامنے کی جا رہی ہو تو حوالہ مانگیں گے نا آپ کہ جناب اس کا معصومین علیہ السلام سے، اور حوالہ بھی وہ پھر جو قرآن کے مطابق ہو۔ جب اس طرح کا ماحول ڈیولپ آپ کریں گے، جب پڑھنے والوں کو پتہ ہوگا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میں نے ممبر سے اتر کے اس کا حوالے پیش کر کے جانے، ثابت کر کے جانا ہے میں نے، تو بہت زیادہ احتیاط کرنا یہ شروع ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے جن لوگوں کے روزی روٹی، چولہے، گاڑیاں، ہر چیز چلتی ہی یہ ذکر حسین اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان کر کے ہے، ان کی مجبوریاں ہیں۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، آپ سننے کا معیار بدل لیں گے، پڑھنے کا بدل لیں گے، ان کی مجبوری ہے۔ توحید خالص سننا شروع کر دیں، توحید خالص پڑھنا شروع کر دیں گے، چونکہ ان کو پتا ہے وہ چیز نہیں ہماری، اس سے بکنگ ہی نہیں آ رہی، اس سے لاکھوں کروڑوں روپے سالانہ۔ اور پھر بدقسمتی دیکھیں، شومیہ قسمت دیکھیں آپ اور میں یا کوئی بھی بندہ 50-60 ہزار 70 ہزار سیلری والا بیچارہ، اس نے جگہ جگہ ٹیکس کٹوانا ہے، ہر چیز، یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ سالانہ کماتے ہیں، ان سے پوچھنے والے کوئی نہیں، یعنی ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے، ان کا حساب لینا چاہیے۔ یہ مطلب کوئی رائل فیملی کے ممبران ہیں، یہ کوئی عرش سے اترے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ ساری عمر بیچارہ 20 سال محنت مزدوری کر کے بچے کو موٹر سائیکل لے کے نہ دے سکے، اور یہ جناب ایک سال کی کمائی سے جناب جا کے پراڈو اور سویک اور فلانا تے ٹینگنا اور باہر کے ٹور باہر کے دورے۔ مطلب ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو جب تک ذاکریاں خطابت کی طرف نہیں آئے تو پورا لاہور یا کراچی بھی نہیں ان کو دیکھنا نصیب ہو سکا تھا، اور آج وہ پوری دنیا میں جناب جا کے گھوم رہے ہیں۔ تو ان سے ٹیکس لے کے، ان سے جو دین فروشی اور طے کر کے، پیسے طے کر کے ان کی کٹوتیاں کی جائیں، ان سے ٹیکس لیا جائے اور وہ غریب مومنین کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے۔ جو غریب بچیاں بیٹھی ہیں بے نکاحی، جن کے نکاح کے اسباب ہی نہیں ہو رہے، جن کے پاس اتنا وہ، ان کی فیس کی جگہ میں کہتا ہوں مجلس خود پڑھ لو، یقین کرو مجلس اللہ کے نزدیک بڑی قبول ہوگی جو خلوص سے پڑھی۔ اور جو پیسہ ان مشتنڈوں کو دینا تھا، مشتنڈے کون؟ جو طے کرتے ہیں، جو ذکر حسین بیچتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، علم حق و ہمارا اسلام، جو ان کو دینا تھا وہ پیسہ ان غربا کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرو۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور یہی حق زہرا بھی ہے سلام اللہ علیہ، اور یہی حق مصائب حسین بھی ہے کہ ادا ہو جائے گا کہ جب آپ نے مومنین کی فلاح و بہبود کی طرف، ان کو آپ نے اور کیا بنانا ہے؟ ان کو آپ نے وائس رائے تک تو بنا دیا ہوگا، گھر بیٹھے ان کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، گھر اپنے کرایہ دینے کی خدا نخواستہ اوقاتیں نہیں ہوتی ہیں، جب ذاکری کی طرف آتے ہیں تو پھر اپنے گھر ہو جاتے ہیں، سائیکل موٹر سائیکل خریدنے کی اوقات نہیں ہوتی، جب ذاکری یا ممبر پہ آتے ہیں تو پھر گاڑیاں آ جاتی ہیں جناب، گھر کے بچے پالے نہیں تھے جاتے کسی دور میں، اب 8-8 10-10 باڈی گارڈ پالی جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ جناب ماحول بنایا ہے، آپ بانیان نے، متوجہ ہو جائیے۔ ان سے پہلے گرفت آپ کی ہونی ہے کہ تم پیسہ لگاتے تھے بدعت پھیلانے میں، بدعتی کی عزت کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، بدعتی کے گھر کے بجٹ اٹھاتے تھے، تیار ہو جائیے، یہ پیسہ جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور یہی پیسہ گلے کی ہڈی بھی بن سکتا ہے قیامت والے دن۔ وما علینا الا البلاغ۔